صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ کس طرح سے ابھی مطلب دیش کو ابھی کس طرح سے اس پورے سرکشا کے بارے میں کام کرنا چاہیے ایسا آپ کو لگ رہا ہے؟ ایک ہی راستہ ہے، دارالعلوم دیوبند، تبلیغ جماعت، جماعت علماء ہند، ملک کی سبھی مسجد، مدرسے اور مولوی سب پر پرتیبندھ لگایا جائے۔ ایک ہی راستہ ہے، وہ کرو گے تو بھارت کا طالبانی کرن رکے گا۔ میرے بعض دوستوں نے مجھے آج ڈاکٹر توبڑیا جی کا یہ پریس کانفرنس بھیجی، جس میں محترم ڈاکٹر صاحب طالبان کے سلسلے میں یہ بتا رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت ان کی ماں ہے، دارالعلوم دیوبند ان کا باپ ہے، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تبلیغی جماعت کو، دارالعلوم دیوبند کو اور جمعیت علماء کو بند کیا جائے۔ یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ جمعیت علماء ہند سے طالبان کا رشتہ کیا ہے، آیا جمعیت علماء ہند ان کا چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، خالو ہے، کون ہے، یہ نہیں بتایا۔ لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ طالبان کو تبلیغی جماعت سے جوڑا گیا۔ تبلیغی جماعت تو ایک ایسی جماعت ہے جو ایسی دھارمک جماعت ہے کہ وہ اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو جو بات بتاتے ہیں وہ زمین کے نیچے کی ہوتی ہے، کہ موت کے بعد تجھے کس چیز کا جواب دینا ہوگا اور تو اپنے قبر کے اندر کس طرح چین اور سکون سے رہ سکے گا، اور یا آسمان کے اوپر کی بات بتاتے ہیں کہ موت کے بعد وہ کس طرح جنت میں پہنچ سکتا ہے اور کس طرح جہنم سے بچ سکتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ انہیں کچھ بھی پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور نہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے جھگڑے میں ڈالتے ہیں۔ طالبان سے ان کا رشتہ اور سمبند کیسے جوڑ دیا ڈاکٹر صاحب نے، مجھے حیرت ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کو یہ کہتے ہیں کہ بند کر دیا جائے۔ میں یہ یقین کرتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ سے ڈاکٹر صاحب بالکل ناواقف ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند تو سن 1866 میں جب بنا ہے، جب 1857 کا جہاد جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک تھے، اس میں ناکامی ہو گئی، اور خاص طور پر جو مسلمانوں کے مجاہد تھے اور جنگ کر رہے تھے غلامی کے خلاف، ان کو چن چن کر دلی کے اندر پھانسی دے دی گئی۔ 33,000 علماء کو دلی کے اندر قتل کیا گیا، اور لال قلعے سے لے کر کے جامع مسجد تک جو درخت تھے ان پر ان کو لٹکا دیا گیا۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کو بنایا گیا۔ دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے سپوتوں نے لوہا لیا ہے انگریزی حکومت کا۔ ڈاکٹر صاحب نہیں جانتے کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن یہیں سے پڑھ کر کے نکلے تھے، جن کو مسٹر مسٹن یہ کہا کرتا تھا کہ اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اس کی راکھ سے بھی انگریز کی دشمنی کی بو آئے گی۔ وہ آدمی ایسا ہے کہ جو مالٹا کی جیل تک پہنچ گیا، اور انگریز نے گرفتار کر کے ان کو 7 سمندر پار وہاں بھیج دیا۔ مالٹا کی جیل کے اندر شیخ الہند گئے اور 4 سال رہے۔ وہ دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہوئے تھے۔ مالٹا کی جیل میں مولانا عزیر گل گئے، وہ دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہوئے تھے۔ حکیم نصرت حسین غازی پور کے تھے، وہ گئے، وہ دارالعلوم دیوبند کے طالب علم تھے، اور ایسے طالب علم تھے کہ وہ وہیں مر گئے اور وہیں ان کی قبر ہے مالٹا کے اندر۔ ان سے انگریز نے کہا جب بیماری لمبی ہوئی کہ ہم آپ کو معاف کر دیں گے، آپ جائیں اپنے وطن میں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے مرنا منظور ہے، اپنے وطن کی زندگی منظور نہیں ہے کہ میں انگریز سے معافی مانگ کر کے یہاں سے جاؤں۔ چنانچہ مر گئے اور وہیں دفن ہو گئے۔ مولانا مدنی دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں، مالٹا کی جیل میں رہے۔ مولانا وحید احمد
دیوبند کے فاضل ہیں، مالٹا کی جیل کے اندر رہے. یہ دارالعلوم دیوبند کا کردار ہے. دارالعلوم دیوبند نے جن لوگوں کو پیدا کیا ہے انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ دارالعلوم دیوبند کو بند کرانا چاہتے ہو، یہ تو بتاؤ کہ آپ نے اس ملک کی آزادی کے لیے اور انگریز کی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے، اور آپ کے پوروجوں نے کیا کردار ادا کیا ہے. زبان کی لپالپی تو بہت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھنا تو چاہیے، تاریخ کے اور آپ کو ورقوں کو پلٹنا تو چاہیے. آپ یہ تو دیکھیں کہ جن لوگوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، 9 10 سال جیلوں کے اندر رہے. مولانا مدنی سہارنپور کی جیل میں رہے، مالٹا کی جیل میں رہے، مراد آباد کی جیل میں رہے، بریلی کی جیل میں رہے، نینی جیل الہ آباد میں رہے، سابرمتی جیل میں رہے، مولانا حفظ الرحمان جیلوں میں رہے. یہ سب کون تھے؟ کہ وہی تھے جن کو دارالعلوم دیوبند نے پیدا کیا تھا. آپ کوئی مثال پیش کریں، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے. آزاد ملک آپ کو مل گیا اور آپ کو آگے بڑھا دیا گیا. آپ آگے بڑھ کر کے یہ بات کر رہے ہیں، مگر یہ بات حقیقت کے خلاف ہے. جمعیت علماء ہند، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ طالبان کا رشتہ جمعیت علماء ہند سے کیا ہے. مولانا مدنی جمعیت علماء کے صدر تھے، تقریباً 10 سال انگریز کی جیل کے اندر رہے اور جمعیت علماء کے صدر. آج بھی جمعیت علماء کا ایک کردار ہے اور وہ یہ ہے کہ جمعیت علماء مذہب کی بنیاد پر 2 قومی نظریے کو نہیں مانتی. غلط ہے. اس ملک کے سب بسنے والے ایک ہی قوم ہیں. جمعیت علماء اس بنیاد کے اوپر جو کام کرتی ہے اس کام کے اندر ہندو مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہوتی. ہم آج بھی کام کر رہے ہیں. ہم نے کیرلا کے اندر کام کیا. ایک مکان 4 لاکھ روپے کا بنا ہے. ہم نے ان مکانوں کے اندر کچھ نہیں دیکھا. ہندو ہے تو اس کو مکان بنا کر کے دیا، عیسائی ہے تو اس کو مکان بنا کر کے دیا، مسلمان ہے تو اس کو مکان بنا کر کے دیا. ڈاکٹر صاحب محترم، آپ ثابت کریں کہ آپ نے پیڑت ہندوؤں کے لیے کام کیا ہے تو کئی مسلمان پیڑت مسلمانوں کے لیے کام کیا ہے. آپ نہیں پیش کر سکتے. ہم آج بھی کام کر رہے ہیں. آپ کا یہ بیان بمبئی کے لیے، ہم بمبئی کے اندر کام کر رہے ہیں، کوکن کے علاقے کے اندر. آپ نہیں سمجھتے ہیں ہم نے کتنا کام مسلمانوں کے لیے کیا ہے اور کتنا کام ہندوؤں کے لیے کیا ہے. ہمارے یہاں کوئی تفریق نہیں. ہم نے 33 مکان ہیں جن مکانوں کو ہمیں مکمل بنا کر کے دیا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کے اندر سے 15 مکان غیر مسلموں کے ہیں جن کے اندر ہم بنا کر دے رہے ہیں. اس کے اندر 1-2 مکان مرمت کے بھی ہیں، باقی ہم پورے مکان بنا کر کے دے رہے ہیں. ایک مکان کے اوپر خرچ 3.5 سے لے کر کے 4 لاکھ روپے تک ہے. ہمارے نزدیک سب ایک قوم ہے، 2 قومیں نہیں ہیں. یہ آپ کا نظریہ ہے، ہمارا نظریہ تو ایک ہی ہے. یہ کام جمعیت علماء ہند کر رہی ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس دروازے کو بند کیا جائے تو آپ یہ بتائیے کہ کام کرنے کا طریقہ کیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے اور آپ میڈیا کے اندر بولیے کہ آپ نے کتنے کام کیے ہیں جس کے اندر پریشان حال اور پیڑت ہندوؤں کی آپ نے مدد کی ہے تو مسلمانوں کی بھی مدد کیا. آپ بتائیں، پھر اس کے بعد کہیں کہ جمعیت علماء کے دروازے کو بند کر دیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو تاریخ پڑھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے. سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں یہاں کہا جا سکتا. آپ جو بات کہیں، آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں، اس کے بعد آپ یہ بات کہیں. جن چیزوں کو، جن اداروں کو آپ بند کرنا چاہتے ہیں، یہ ادارے تو ہندوستان کی جان ہیں اور صحیح رخ کو پیش کر رہے ہیں. میں نہیں مانتا کہ کسی مذہب کا ماننے والا اس نفرت کی سیاست کو قبول کرے گا. جو کر رہا ہے وہ کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، ایک غلط بات کر رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ بوجھ کر بات کرنی چاہیے، غلط بات اپنی زبان سے نہ نکالنی چاہیے. میرے دل میں آپ کی قدر ہے، آپ ایک محترم آدمی ہیں. مجھے تکلیف ہوئی کہ آپ جیسے آدمی، شہرت یافتہ آدمی ایسی بات کرے. میں اس بات کو غلط سمجھتا ہوں.
میں نے آپ کا ایک دوسرا ویڈیو بھی سنا تھا، ایک صاحب نے مجھے سکھلایا جب موہن بھاگوت جی نے آسام کے اندر یہ کہا کہ ملک کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، ہندو اور مسلمان سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ان کے رگوں کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ ایک ہی خون ہے، کوئی تفریق نہیں ہے. اس کے اوپر آپ موہن بھاگوت جی کے اوپر کتنا ناراض ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ RSS کے سنچالک کی یہ بات بڑی بہترین بات تھی، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک کو زندہ کس طرح رکھا جا سکتا ہے اور اپنے اس ملک کے اندر امن و امان کی کس طرح پیدا ہو سکتا ہے. آپ نے ان کی ذات کے اوپر بھی کیچڑ اچھالی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ بات غلط ہے، اور جس رخ پر آپ چل رہے ہیں وہ رخ غلط ہے.